بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد. قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے. قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے. ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا ہی نام لکھا ہے. ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمارے دل میں جھانکو صرف ہندوستان لکھا ہے. محترم سامعین کرام اور ملت کے غیور نوجوانوں، آج پورے ملک میں ہر طرف نفرت اور تعصب کا دور دورہ ہے. ہر شخص تذبذب میں مبتلا ہے. نا امیدی اور خوف بڑھتا جا رہا ہے. گنگا جمنی تہذیب دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہی ہندوستانی جو ایک دوسرے کی ہر خوشی اور ہر غمی میں مکمل طور پر شریک ہوتی تھی، آج ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں. وہی ہندوستانی جنہوں نے انگریز کے حوصلے پست کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر لڑائیاں لڑی ہیں. اٹھاؤ اتہاس کو، اٹھاؤ اتہاس کی کتاب کو، اٹھاؤ تاریخ کی کتاب کو، تو تمہیں پتہ چلے گا کس دیش کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے آج ہمارا دیش امن کی اور سکون کی سانس لے رہا ہے. میری بہنوں، میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اتر پردیش میں یہ تیاریاں چل رہی ہیں مکتب کو بند کرنے کی، مدرسوں کو بند کرنے کی. لاکھ کوشش کر لو یہ مدرسے بند نہیں ہوں گے. اور یہ مت بھولنا لیڈروں اور اتر پردیش کے ذمہ داران لوگوں، اگر مدرسے بند ہو گئے تو مجاہدین نکلنے بند ہو جائیں گے. اور تمہیں یاد ہونا چاہیے اس دیش کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا. کسی کالج یا یونیورسٹی کے نکلنے والے کسی پروفیسر کا نہیں، بلکہ جب اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے مجاہدین کی ضرورت تھی اور ایسے فدائین کی جو اپنی جان کو قربان کر دیے، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، تو اس دیش کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آئے تھے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی آئے تھے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا جعفر نکلے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا فضل خیر آباد نکلے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. 4 سال مالٹا کی جیل میں رہے اور وہیں دفن ہو گئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس دیش کے اندر اور بڑے عہدے پر فائز ہونے والے ذاکر حسین صاحب مدرسے کے ہی پڑھے ہوئے تھے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی مدرسے ہی کے پڑھے ہوئے تھے. اور مولانا شاہ اسماعیل صاحب مدرسے ہی کے پڑھے ہوئے تھے. اور شاہ محدث دہلوی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. اور ایک بات کان کھول کر سن لو، آج بھی جو موجود ہیں مولانا ارشد مدنی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. مولانا محمود مدنی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. اور مولانا محمود الحسن صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. ہم اتہاس کو لاتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ 70,000 علماء کرام پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا تھا. اور 70 علماء کرام اگر کہیں سے پڑھ کر نکلے تھے تو وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. اگر تم نے مدرسے کو بند کرنے کی کوششیں کی، اگر تم نے مدرسے کے اوپر ریسٹرکشن لگائے، اور اگر کوئی اس دیش پر حملہ کرے گا تو جب نیپال اس پر شکنجا کسنے کی کوشش کرے گا تو کوئی میدان میں نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو سب سے پہلے اگر کوئی میدان میں آئے گا تو سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھنے والا میدان میں علماء کرام میدان میں آئیں گے. اس دیش کی رکشا کرنے کے لیے کیا کیا ہے اور کریں گے، یہ بات اتہاس بتاتی ہے. اٹھاؤ اتہاس کی کتاب، اٹھاؤ تاریخ کی کتاب تمہیں پتہ چل جائے گا
کہ علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے آج یہ دیش امن اور چین کی سکون کی سانس لے رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی علماء کرام کو مدرسے کے پلیٹ فارم سے بدنام کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہم بولتے رہیں گے اور بول رہے ہیں، ہندوستان کے اتہاس کو اور علماء کرام کی قربانی کو بتاتے رہیں گے، اور اسلام اور مسلمان کی ترجمانی کرتی ہوئی پوری ذمہ داری کے ساتھ آج میں دہشت گردی کے کئی لفظوں کی مذمت کرتی ہوں، مخالفت کرتی ہوں، نندا کرتی ہوں کہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا، اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ اسلام تو امن اور شانتی کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ دنیا کے صبح تاریخ کے ملک میں ایک شخص تھا جس پر دنیا اربوں ڈالر لٹا دیتی تھی، لیکن اس کو کہیں سکون نہیں ملا۔ اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا، مجھے سکون کی تلاش ہے، مجھے سکون چاہیے۔ تو اس کے بھائی نے کہا، قرآن پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اس نے قرآن کو پڑھا، اس کے بعد وہ فرقہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا نام مائیکل جیکسن تھا۔ کچھ تو بات ہے بہنوں میرے اسلام میں، میری بہنوں کچھ تو بات ہے میرے اسلام میں کہ لوگ اربوں ڈالر لٹا کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ تو بات ہے میرے اسلام میں کہ جس کا میر جب چاند پر جاتی ہے تو اس کو دو جگہ روشنی دکھائی دیتی ہے، اور وہ دو جگہ مکہ اور مدینہ ہے۔ کچھ تو بات ہے میرے اسلام میں۔ معزز سامعات، یہ جو چہرہ آپ کے سامنے مسلمانوں جیسے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہمارا اور آپ کا چولا اوڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ دراصل مسلمان نہیں ہیں، وہ کچھ لوگوں کے پالے ہوئے ایسے چہرے ہیں جو صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام خون بہانے کی اجازت دیتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتی ہوں اور بڑے لفظوں میں مذمت کرتی ہوں کہ جو مذہب وضو کرتے ہوئے ناحق پانی بہانے کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتی ہوں اور بڑے لفظوں میں مذمت کرتی ہوں کہ اسلام کبھی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کے اوپر روزانہ ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، اور جب وہ ایک دن کوڑا نہ پھینک پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال چال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ میرے عزیز دوستوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح شراب بسم اللہ پڑھ کر پینے سے شراب حلال نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر کسی معصوم کا قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہوتا۔ آج اس بات کو کیوں بھلا دیا جاتا ہے کہ بمبئی اٹیک کے بعد جب دہشت گرد مارے گئے تھے تو حکومت انہیں ہمارے قبرستان میں دفنانا چاہتی تھی۔ اس وقت بمبئی کے تمام مسلمان پوری طاقت کے ساتھ منع کرتے ہیں اور پورے پروف کے ساتھ حکومت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے قبرستانوں میں دہشت گردوں کو دفنانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اہل وطن ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں، بھارت کے وفادار، ہم ہی رہبر منزل ہیں، ہم ہی قافلہ سالار۔ ملک کے غیور نوجوانوں، آج ملک کے دشمنوں کی طاقت سامنے آ گئی ہیں اور اس ملک کی جمہوریت کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اس ملک کو الگ دشا کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ اس وقت یہ ملک ہندو راج تک کی زہر سے سوج رہا ہے، ہر روز مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ ہمارا خون سڑکوں پر کیوں بہا رہے ہو؟ ہمیں مت مارو، ہمارا خون سڑکوں پر مت بہاؤ۔ کبھی گائے کے نام پر، کبھی لوگ جہاد کے نام پر ہم یہ خون دان کرتے ہیں۔ یہ خون کسی صحرا کے جوان کی جان بچانے کے لیے کام آئے گا، اور یہ خون پورے ہندوستان کی جان بچانے کے کام آئے گا۔ لہٰذا آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اس ملک میں اخوت اور بھائی چارگی اور پرانی تاریخ کو پھر سے زندہ کریں گے، اور اس ملک کو پوری دنیا کے سامنے امن اور شانتی کا نمونہ بنا کر پیش کریں گے۔ ہم ہیں ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم ہیں ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وفادار ہیں، اس دیش کے غدار نہیں۔
وہ جو کرتے ہیں ہمیں گرانے کی باتیں، وہ جو کرتے ہیں ہمیں گرانے کی باتیں، لگتا ہے وہ ہمارے حوصلوں سے واقف